تو ہمارے یہاں عموماً جب کوئی حادثات اور واقعات ہوتے ہیں، قدرتی آفات آتے ہیں، تو عموماً ہمارے یہاں عذاب اور آزمائش کا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک چیز جو ہمارے ذہنوں میں یہ بسا ہوا ہے اور جو مذہبی طبقے نے بسایا ہوا ہے وہ یہ کہ جو بھی عذاب آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، جبکہ ضروری نہیں ہے۔ یہ عذاب انسانوں کی طرف سے آتا ہے، بھی آ سکتا ہے اور آتا ہے، اور وہ انسان وہ کون عذاب لاتا ہے؟ یہ وہی جاہل، وہ فسادی طبقہ جو ہے۔ اور اس کی خود قرآن مجید میں پہلے ہی پارے میں آیت نمبر 49 میں آپ دیکھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا فرعون ہی کے حوالے سے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ہم نے تمہیں فرعون اور اس کی آل سے نجات دی جو تمہیں عذاب پہنچاتا تھا۔ کیا عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں جو بات تھی، یہ جو کیفیت تھی، یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی عذاب فرعون اور اس کے قبیلے کی طرف سے تھی، اور اس فرعون کی عذاب میں جو مبتلا تمہیں رکھا گیا وہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ تم اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مارتے ہو یا نہیں مارتے ہو، اللہ کی طرف پلٹتے ہو یا نہیں پلٹتے ہو۔ تو قوم بنی اسرائیل نے اللہ کی طرف اس عذاب کی تنگی سے پلٹنے کی کوشش کی، اللہ سے گریہ وزاری کی، اور اس گریہ وزاری کو اللہ نے قبول فرمایا، اور اس قبولیت کے نتیجے میں ان کے یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔